آیت نمبر 68 ہے، اور یہاں سے تیسری دلیل جو ہے وہ ذکر فرمائی۔ توحید کے دلائل بھی ہیں یہ، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے امکان ہی نہیں بلکہ واقعہ ہونے کے یہ دلائل ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے اعتبار سے یہ نبوت کے دلائل بھی ہیں کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، جن کا مشرکین کے پاس کوئی توڑ اور جواب نہیں، تو ایسے بے مثال دلائل جو ہیں وہ وحی الہی کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ یقیناً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ارشاد فرمایا، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا اس پانی کے بارے میں، الذی تشربون، جس پانی کو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم ہی ہو اتارنے والے اس کو، من المزن، بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں لجعلناہ اجاجا، تو اس کو کڑوا بنا دیں، فلولا تشکرون، پھر کیوں نہیں تم شکر گزار بنتے ہو اور کیوں ایمان نہیں لاتے ہو۔ تو اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پانی جو تمہارے پینے کے لیے کام آتا ہے، فرمایا کہ اس پانی کے بارے میں کبھی غور کیا کہ ہم نے آسمان سے بارش اتار کر یہ میٹھا پانی تمہارے لیے اتارا ہے۔ اگر یہ پانی کڑوا ہوتا جیسے سمندر کا پانی کڑوا ہے تو وہ تمہارے نہ پینے کے قابل ہے، اور دوسرے کسی استعمالات کے اندر نہ تمہاری کھیتیاں اس سے اگ سکتی ہیں اور نہ ہی تمہارے دوسرے کام آ سکتا ہے۔ تو فرمایا دیکھ لو، ہم نے اس پانی کو سمندروں سے اڑا، اس وقت یہ پانی نمکین تھا، سمندروں سے بھاپ نکلی اور اڑ کر آسمانوں کی طرف گئی، وہاں سے جب زمین پر اترا پانی بارش کی شکل میں تو پانی میٹھا تھا۔ یہ کس نے اپنی کامل قدرت سے پانی کو میٹھا کر دیا؟ تھا وہ نمکین، رہا یہ کہ دریاؤں سے بھی پانی اڑ کر جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں سمندر کا جو پانی ہوتا ہے اس سے بھاپیں اٹھتی ہیں، اور سمندر کا پانی کیونکہ اس کی مقدار میٹھے پانی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور میٹھا پانی چند دریاؤں کی صورت کے اندر ہے، مختلف ممالک کے اندر دریاؤں کی صورت میں، جبکہ سمندر جو ہیں 6 حصہ زمین پر پانی ہے، 7واں حصہ خشکی ہے، اور وہ 7واں حصہ جس پر ساری کی ساری انسانی آبادی ہے، اس آبادی کے وہ مختلف اطراف کے اندر وہ سمندر پھیلے ہوئے ہیں، اور ان سمندروں سے ہی وہ اٹھ کر پانی کی وہ بھاپ وہ اوپر جاتی ہے بادلوں کی شکل میں، اور خالق کائنات پھر اس کو میٹھا بنا کر بارش کی صورت میں زمین پر اتارتے ہیں۔ پھر وہ پانی جو ہے زمین کے اندر بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور کچھ دریاؤں کے اندر اللہ پاک اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ جس وقت دریاؤں کے اندر پانی کم ہو جاتا ہے، زمین سے انسان جو ہے اسی پانی کو مختلف اپنے ذرائع سے نکال کر اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ تو جس خالق کائنات کی یہ قدرت ہے کہ کڑوے پانی کو میٹھا بنا دیا، اور وہ بنا رہا ہے
اور پھر اس سے ساری انسانی خوراک کا انتظام کر دیا، کیونکہ اگر سمندر کا پانی وہ ان کھیتیوں کو لگ جائے تو ساری کھیتیاں سڑ جائیں، اس لیے کہ وہ اتنا سخت نمکین ہے، اس سے نمک نکالنے کے باوجود بھی، یہ سمندری نمک بہت سارے ممالک میں استعمال ہوتا ہے، وہ نکالنے کے باوجود بھی وہ پانی کڑوا ہی رہتا ہے، اس کے اندر مٹھاس نہیں آتی، اور نہ ہی وہ کھیتی اگانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے، جس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ اس نے اس پانی کو تمہارے استعمال کے قابل بنا دیا، تمہاری کھیتیوں کا ذریعہ بنا دیا، کیا وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ یہ عقل کے خلاف بات ہے کہ تم نے یہ اپنے دماغ میں بات بٹھا لی کہ اللہ تعالیٰ بس تمہیں دوبارہ موت کے بعد نہیں اٹھا سکتا، بقیہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو اللہ کی قدرت جو ہر چیز پر حاوی ہے، اس کے لیے تمہارے موت کے بعد اٹھایا جانا اور اٹھا دینا اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ چوتھی دلیل آگے ذکر فرمائی، افرأیتم النار التی تورون، فرمایا یہ آگ جس کو تم استعمال کرتے ہو اپنا کھانا پکانے کے لیے، یہ آگ جو ہے، فرمایا کبھی اس کے بارے میں بھی غور کیا؟ فرمایا اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، ہم نے اس کے درخت کو پیدا کیا۔ چکماک کے اندر بھی آگ ہم نے رکھی، مختلف درخت جو ہیں خالق کائنات نے اس میں آگ کا عنصر رکھ دیا، اور مرخ اور افار یہ جزیرہ عرب کے اندر پائے جانے والے دو درخت ہیں کہ جن درختوں کی گیلی شاخ کاٹ کر اس کو آپس میں رگڑو تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، یہ مرخ اور افار کے درخت یہ جزیرہ عرب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح چکماک کے اندر جو آگ ہے یہ بھی خالق کائنات نے رکھی ہوئی ہے، اور ادھر ہمارے علاقوں کے اندر بانس کے جنگل جن علاقوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو بانس کاشت کیا جاتا ہے، لیکن ہندوستان کے اندر یعنی بھارت کے اندر جو موجودہ بھارت ہے، اس کے کئی علاقوں کے اندر جنگلی بانس ہے، اور جنگلی بانس کے بڑے بڑے جنگلات ہیں، ان جنگلات میں بانس بڑی بڑی لمبائی کے اندر ہوتے ہیں، اور جس وقت تیز ہوائیں چلتی ہیں تو بانس کا جو پودے ہیں آپس کے اندر ٹکرا کر ان میں آگ لگ جاتی ہے خود بخود بانس کے اندر۔ اس طرح یہ مختلف چیزیں جو ہیں ان کے اندر اللہ نے آگ کا مادہ رکھا ہے، اور آگ کا وہ مواد ایسا ہے کہ بہت تیز، یہ کنو ہے، کنو کا جو چھلکا ہے، یہ چھلکا الگ کر کے اس کو آپ جلائیں گے نا تو اس میں سے نکلنے والی آگ بہت تیز ہوتی ہے، آپ جلا کر اس کو دیکھیں۔ خالق کائنات نے جو کنو رکھا ہوا ہے وہ طبی طور پر انسان کے لیے وہ ٹھنڈک کا کام دیتا ہے، لیکن اس کے چھلکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگ کا یہ مادہ رکھا ہے، اور وہ جلانے کے اندر بہت تیز آگ دیتا ہے۔ اسی طرح یہ آپ گنا ہے، گنے سے جو بننے والا آخر کے اندر رہ جانے والا مواد ہے، بلکہ اس کو تو اب خوراک کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے وہ جلانے کے کام آتا تھا، اور اس کے اندر آگ جو ہے بہترین انداز سے وہ آگ جلتی ہے، اس کی آخر میں جو چھلکا اس کا رہ جاتا ہے، اور اب اس کو خوراک کے کام میں بھی، حیوانات کی خوراک کے کام میں بھی لے آئے دوبارہ۔ تو یہ خالق کائنات کی عظیم الشان قدرت ہے۔ فرمایا دیکھ لو ان درختوں کے اندر آگ ہم نے رکھی ہے، اور اس درختوں کو فرمایا ہم نے پیدا کیا ہے، نحن جعلناہا تذکرۃ، اور ہم نے اس کو آگ کو نصیحت کا باعث بنا دیا، ومتاع للمقوین،
اور خصوصاً مسافروں کے لیے یہ کام دیتی ہے۔ اور یہ مسافروں کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ اس وقت جنگلوں کے اندر سفر کرنا پڑتا تھا، اور چکماک وغیرہ اور اسی طرح کی مختلف درختوں کی ٹہنیاں جو ہیں ان کو رگڑ کر وہ آگ اپنے پاس وہ جلانے کے کام میں لاتے تھے، اور درخت جو ہیں ان کی ٹہنیاں جو ہیں وہ آگ تاپنے کا کام دیتی تھی۔ اور اب اس دور کے اندر اس آگ کو مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسر فرما دیا کہ اب اتنی درخت وہ میسر نہیں، ضروریات انسانوں کی زیادہ ہیں۔ اللہ نے زمین سے گیس کی شکل کے اندر اس آگ کو نکال دیا، پٹرول کی شکل میں اس آگ کو نکال دیا۔ اسی طرح اور بہت ساری صورتیں ہیں کہ جن میں خالق کائنات نے اس آگ کو، تاکہ انسان اس کو استعمال کر سکے اپنی مختلف چیزوں کو پکانے کے لیے، خالق کائنات نے وہ مادہ جو آگ کا تھا وہ ان چیزوں کے اندر رکھ دیا، اور انسان کے کام میں وہ آ رہا ہے۔ فرمایا یہ آگ کے اندر یہ جلانے کی اور پکانے کی یہ قوت کس نے رکھی ہے؟ تو جس ذات کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ اس کو درختوں کے اندر بھی اس نے اس کا مواد رکھ دیا، اور مختلف چیزوں کے اندر اس کا مواد الگ الگ صورتوں کے اندر رکھ دیا، کیا انسان ہی ایسا مشکل ہے کہ اس کو دوبارہ زمین میں چلے جانے کے بعد اور مٹی ہو جانے کے بعد وہ خالق کائنات کیا اسی ہی کو پیدا نہیں کر سکتا اور سب چیزیں پیدا کر سکتا ہے؟ جب اس کی قدرت میں ان سب چیزوں کا پیدا کرنا ہے تو انسان کو بھی موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پر اس کو کامل قدرت حاصل ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاع للمقوین فسبح باسم ربک العظیم۔ فرمایا کہ اپنے رب جو بڑی عظمتوں والا ہے اس کے نام کی تسبیح کیجیے۔ جس وقت یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت احادیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون یا سبحان ربی العظیم، ان کلمات کو آپ فرماتے تھے، کیونکہ اس میں تسبیح کا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لو جس میں اللہ کی تسبیح پائی جاتی ہو، وہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ جس وقت سبح اسم ربک العالی اتری تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوہا فی سجودکم، فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے کے اندر پڑھا کرو، اجعلوہا فی سجودکم۔ تو یہ کلمات جو ہیں جس وقت پڑھے آدمی تو اس وقت مستحب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی تسبیح کے کلمات جو ہے جواب کے اندر کہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، کہ اللہ تو ہی سبحان ہے اور تیری ذات ہی اعلیٰ ہے، انسان جو ہے وہ تو عاجز اور کمزور ہے۔ اگلی ان آیات کے اندر قرآن مجید کی عظمت کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، فرمایا کہ ستاروں کی یہ جتنی جگہیں ہیں ان کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ مختلف ستارے مختلف مقامات میں آسمان میں نکلتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں، اور مختلف موقعوں پر ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ ستارے جو ہیں وہ طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، کسی کی روشنی کم ہے، کسی کی روشنی زیادہ ہے، اور یہ ستارے جو ہیں یہ آسمان سے نیچے ہیں۔ دور ہونے کی وجہ سے سورج جو ہے ان کے مقابلے میں وہ نزدیک ہے زمین کے، اس لیے سورج اس کی روشنی تیز پڑتی ہے، اور ستارے جو ہیں چونکہ زیادہ دور ہیں، ان کے زیادہ دور ہونے کی وجہ سے ان کی روشنی وہ زمین پر کم پڑتی ہے دور ہونے کی وجہ سے، اور یہ ستارے بھی اسی طرح بے شمار ہیں، ان کی تعداد وہ خالق کائنات کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح کچھ ستارے جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید کو جب اتارا تو ان ستاروں سے جہاں اور دوسرے کام جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، اس وقت بھی ہوائی جہاز چلانے والے
وہ ان آلات سے ہی کام لیتے ہیں جو قطب ستارے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، یعنی شمال کی جانب ان کے ہاں ہمیشہ متعین ہوتی ہے، اور جب اس سے ہوائی جہاز جو ہے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو عام طور پر جہاز ٹکرا کر وہ زمین پر گر جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اس وقت جتنے آلات ہیں جدید آلات، ان سب کا دار و مدار اسی آلے پر ہے جو آلہ سب سے پرانا ہے، اور جس کے ذریعے سے یعنی جس کو قطب نما کہا جاتا ہے، جس کی سوئی جو ہے ہمیشہ وہ شمال کی جانب رہتی ہے اور اس سے شمالی جانب متعین ہوتی ہے۔ شمالی جانب جب متعین ہوتی ہے تو پھر اس سے جنوبی جانب اور مغربی اور مشرقی جانب کا معلوم کرنا بہت آسان ہے۔ تو ستاروں سے یہ کام بھی لیا جاتا ہے کہ شیاطین جب پہلے جایا کرتے تھے آسمان کی طرف اڑ کر، بلند ہو کر فضاؤں میں اور بادلوں کے قریب، تو اس وقت یہ مختلف باتیں سن کر اور وہ کاہنوں کو آ کر بتایا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ بھی کاہن ہے، اور یہ جو اپنی زبان سے کلام کرتا ہے یہ بھی کاہنوں کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں مشرکین نے یہ بکواس کی، تو خالق کائنات نے اس کی مختلف طریقوں سے اس کی تردید فرمائی۔ فرمایا کاہنوں کے کلام کا کوئی ایک نمونہ دکھا دو جس کے اندر کوئی کام کی بات ہو، اور یہ قرآن مجید جو ہے اس کی کوئی بات بے تکی ہے ہی نہیں، اس کی ساری باتیں وہ عین صحیح عقل کے مطابق ہیں، اور یہ خالق کائنات کا کلام ہونے پر اس کے اندر بہت سارے دلائل ہیں کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور اس میں شیاطین کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اتارتے ہیں تو جس فرشتے کے حوالے کیا ہے اس کو اتارنے کے موقع پر، وہ فرشتہ بہت بڑا طاقتور فرشتہ ہے، بہت بڑا امانت دار فرشتہ ہے۔ طاقتور اس طرح کہ 70 مربع میل کا علاقہ جو قوم لوط کے 4 بڑے شہر تھے، 70 مربع میل کے علاقے میں وہ جبریل امین نے اپنے ایک پر کے کنارے کے اوپر زمین سمیت ان کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کو الٹ دیا۔ وہ فرشتہ اتنا بڑا طاقتور ہے، قوی الامین اور امانت دار بھی ہے۔ جو حکم خالق کائنات کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے، وہ حکم جس پیغمبر پر بھی اتارا گیا وہ اسی کے ذریعے اللہ پاک نے بھیجا۔ خالق کائنات کے ہاں وہ اتنا امانت دار ہے کہ جتنا پیغام زمین پر وحی کی شکل میں انبیاء علیہ السلام پر، آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، وہ سارا جبریل امین کے ذریعے ہی آیا۔ قرآن مجید جو ہے لانے والا فرشتہ جو ہے یہ بھی وہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جبریل امین کو اکیلا نہیں بھیجا جاتا، خالق کائنات یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، جبریل امین کے آگے بھی، جبریل امین کے پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی فرشتوں کی بہت بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جو جبریل امین کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہیں حفاظت کے لیے، اور یہ اس لیے پیغمبر تک پہنچنے تک فرمایا لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ بَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، یہ اس لیے سارے حفاظتی انتظامات ہم نے کیے ہیں تاکہ یہ ظاہر کر دیا جائے کہ جبریل امین جو پیغام لے کر آئے ہیں انہوں نے وہ پیغام ٹھیک ٹھیک اللہ کے پیغمبر تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ سارے انتظامات باوجود اس کے کہ وہ ایک فرشتہ بھی کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگے پیچھے بہت ساری فرشتوں کی
جماعتیں حفاظتی اور پیرادار کے طور پر مقرر کر رکھی ہیں۔ اور پھر جب قرآن مجید جو ہے وہ اترتا تھا تو اس وقت یہ شیاطین جاتے تھے اوپر کو پرواز کر کے، تو یہ ستارے جو ہیں وہ اس میں سے ایک شعلہ نکلتا، اور وہ شعلہ نکل کر وہ اس شیطان کے پیچھے پڑتا، لگ جاتا تو وہیں جل جاتا، جس کو ہم ستارہ ٹوٹنا کہتے ہیں۔ ہماری بولی کے اندر اس کو ستارہ ٹوٹنا کہا جاتا ہے، اور شریعت کی بولی کے اندر اس کو شہاب کہا جاتا ہے، کہ وہ ستارہ جو ہے اس میں سے ایک شعلہ نکلتا ہے، جو شعلہ اس شیطان کے پیچھے پڑتا ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی اسی طرح باقی ہے۔ جب سے قرآن اترا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ قائم ہے، اور شیاطین کو وہ شہاب ثاقب وہ پڑھ رہے ہیں اور ان کو جلا رہے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ شیاطین پھر یہ کام جو ہے چھوڑتے کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت بھی تو دے رکھی ہے۔ شیطان نے جو مہلت مانگی تھی اپنے لیے، تو وہ مہلت ان کو دے رکھی ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور اس کے لیے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے اس کو مہلت دی تھی۔ اس میں انسان کی آزمائش ہے، بقیہ رہا اگر اللہ چاہیں تو یہ سلسلہ جو شیاطین کے اوپر جانے کا ہے تھوڑا، یہ بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ چاہا تاکہ اس میں انسانوں کی آزمائش رہے جب تک انسان زمین پر جو ہے وہ بسنے والا ہے، تو اس کی آزمائش کے لیے یہ سلسلہ اللہ نے یہ قائم رکھا ہوا ہے۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے جو غروب ہونے کے، طلوع ہونے کے مختلف مقامات ہیں، اسی طرح وہ شعلے جو ستارہ ٹوٹنا جس کو کہتے ہیں، ان کے گرنے کے مقامات کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ اور یہ شہاب ثاقب جو ہے جس وقت گرتے ہیں تو اس وقت فضا میں پہنچنے کے بعد پہلے تو شعلے کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ سخت پتھر کی شکل میں بدل جاتے ہیں۔ اور ریاض کے کلیت السائنس کے اندر میں نے خود اپنی آنکھوں سے شہاب ثاقب کا وہ ٹکڑا دیکھا، وہ ہلدی کے رنگ کا تھا اور انتہائی سخت قسم کا، قریباً بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ 1.5-2 من کا پتھر ہوگا، لیکن انہوں نے بتلایا کہ یہ اس قدر بھاری ہے کہ جس وقت اس کو لایا گیا تھا تو لانے کے لیے کئی اونٹ جو ہیں راستے کے اندر مر گئے۔ وہ خرج کے قریب وہ شہاب ثاقب 2 گرے تھے، اور ایک جو ہے زمین کے اندر وہ دھنس گیا، اس نے زمین کو اٹھا کر اکھاڑ کر پھینک دیا، اور وہ قریباً 1.5 ایکڑ کے قریب زمین وہاں اس نے وہ گہرائی کے اندر اس کو کھود دیا، یعنی وہ یوں زمین پر جب آ رہا تھا تو یوں چکر کی شکل میں تھا، اور جب زمین پر پہنچا ہے تو زمین کا جو حصہ جو ہے اس کے سامنے ہے اس کو کاٹتا چلا گیا۔ اور ایک جو اس نے اتنی گہرائی جو ہے وہ کر دی کہ جس سے نیچے سے پانی نکل آیا، اور وہ پانی کا وہاں اب انہوں نے ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے وہاں، اور وہ پانی نہایت شاندار قسم کا پانی جو شہاب ثاقب گرنے سے وہ جو نکلا ہے، خرج کے قریب اس کو وہ واقعہ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو شہاب ثاقب کا ٹکڑا اب بھی وہاں وہ موجود ہے اور اس شکل کے اندر، تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت وہ شعلے کی شکل میں تھا تو اس وقت وہ شیطانوں کو جلانے کے لیے کام آتا تھا، اور جب دیکھ لو جب نیچے آیا تو وہ ایک سخت پتھر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے یہ سارا انتظام کر رکھا ہے کہ خالق کائنات اب بھی شیاطین کی دستبرد سے اس کو محفوظ کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک نے یہ وعدہ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ شیاطین انس نے اور شیاطین جن نے مل کر 1400 سال سے یہ کوششیں اب تک جاری رکھی ہوئی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کسی طرح تبدیلی کر دیں، لیکن وہ آج تک کوئی تبدیلی نہ کر سکے ہیں اور نہ قیامت تک کر سکیں گے۔ یہ خالق کائنات کی حفاظت کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور یہ جو انسانوں کے خیال میں وہ لوگ جنہوں نے قریباً 11 صدیوں سے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، جیسے رافضیوں کا عقیدہ ہے، 12 امامیوں کا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، یہ عقیدہ ان کو وہ سر عام لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ نے ان کے منہ پر اس 15ویں صدی میں اللہ نے ان کے منہ پر خود تھپڑ مار دیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہرن کے کھال پر نسخہ قرآن مجید کا اسی ترتیب کے ساتھ وہ قم کی لائبریری کے اندر موجود ہے۔ اور چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے، اس خمینی کی حکومت جب شروع میں آئی تھی اس وفد کے ساتھ، تو چنیوٹی صاحب نے باقاعدہ اس کو دیکھا، دیکھ کر انہوں نے پھر آ کر یہاں بیان کیا قرآن مجید کے وہ نسخے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوا کر مختلف حدود سلطنت کے اندر بھیجے تھے، اس کے کئی نسخے اس وقت تک موجود ہیں، اور اس کی ایک فوٹو کاپی جو ہے آپ کے کراچی کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے، جو کہ جب ایوب خان گیا تھا روس کے اس تاشقند کے علاقے میں، تو اس وقت ہدیہ کے طور پر انہوں نے وہ فوٹو کاپی اس کی دی تھی۔ وہ اس وقت کراچی کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے، اور اسی کی فوٹو کاپی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بھی موجود ہے۔ اور انشاءاللہ کوشش کروں گا میں کہ کسی دن وہ آپ کو جامع کبیر کے اندر جو نسخہ اس وقت یمن کی جامع کبیر کے اندر جو نسخہ موجود ہے اس کی فوٹو اور اس کی فوٹو اور اسی طرح اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ زیارت کسی دن کرائیں گے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وعدہ اسی طرح جاری و ساری ہے، اور قیامت تک یہ قرآن مجید جو اس کے ایک حرف کے اندر بھی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور خالق کائنات نے پھر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یہ رمضان کا جو سلسلہ بنایا ہے، یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہی قادیانیوں اور رافضیوں کی یہ پیچھے سے یہ شرارت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ سلسلہ کچھ تو ہم کوشش کر کے اس کا انقطاع کریں، لیکن یہ منقطع نہیں ہوگا، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے، جاری رہے گا، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھنے اور قرآن مجید جو ہے اس سے محبت کرنے اور اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کے کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔